نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج کا جمعہ المبارک انشاءاللہ العزیز ہجرت مصطفیٰ پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پر شروع کیا تھا۔ ہجرت مصطفیٰ، بات وہاں تک پہنچی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کافروں کے نرگے سے نکل کر صدیق اکبر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کسی کافر کو آپ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، کسی کافر کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں آپ کے علم کے اضافے کے لیے، اللہ جو چاہتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قادر و قیوم ہے۔ تو جب سورت تبت یدا ابی لہب و تب، جب یہ سورت نازل ہوئی نا تو ابو لہب کے خلاف یہ سورت تھی، ابو لہب کی بیوی کے خلاف تھی۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، کہ اللہ نے قیامت تک، اور یہ بھی عرض کرتا جب اللہ نے اپنے نبی کے ایک دشمن کے خلاف ایک قسم کی سمجھنے کے اس کی تہدید کی ہے، پھر بھی جب بھی ہم اس سورت کو پڑھیں گے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ ابو لہب تیرے کیسے اللہ نے کہا، اس نے ایک انگلی سے اشارہ کیا تھا نا، ایک انگلی سے اشارہ کیا تھا، تو اللہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے۔ اللہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا نا کہ میرے نبی کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے، تو اللہ نے پتہ ہے کیا، اللہ نے فرمایا تو ایک انگلی اٹھاتا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تو ایک انگلی اٹھائی، اللہ فرماتا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، سبحان اللہ، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو اس کی بھی چنگی بھلی ہوئی تھی، اس کی بیگم کی بھی چنگی بھلی ہوئی تھی، تو غصہ چڑھیا، چدرانی تھی، چدرانی اپنے وہ چودھری تھا، وہ چدرانی تھی اور بڑی بد زبان عورت تھی، ابو لہب کی بیگم بہت بد زبان عورت تھی۔ جب اس کو پتہ چلا نا ایسے میری بد صفتی ہوئی ہے، تو ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر نبی پاک کو تکلیف دینے کی نیت سے حرم کی طرف آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کے تیور دیکھے نا، تو میں نے اس کے تیور دیکھ کر نا میں حضور کو عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یہ عورت آ رہی ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آنے دو، میں اس کو نظر آؤں گا تبھی تکلیف دے گی نا، اس کو آنے دو، حدیث باقل، اس کو آنے دو، میں اس کو نظر آؤں گا تبھی تکلیف ہوگی نا۔ تو جب وہ آئی نا تو ٹٹولتی رہ گئی، ابو بکر تو نظر آ رہے ہیں، محمد رسول اللہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ یہاں پر میں ایک بات کروں گا حضرت مولانا روم فرماتے ہیں جنہوں نے نہ دیکھنا ہو وہ مکے میں رہ کر بھی حضور کو نہیں دیکھ سکتے، اور جنہوں نے دیکھنا ہو وہ روم میں بیٹھ کر، وہ یمن میں بیٹھ کر بھی حضور کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی شان ہے نا بہت اچھا۔ آپ آئی نا تو ٹٹولتی رہ گئی، کہاں حضور نے فرمایا تھا نا مجھے دیکھے گی تو تکلیف دے گی نا، تو جب حضور کو دیکھا نہیں نا تو بڑبڑاتی ہوئی وہ عورت بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اب مجھے کوئی بتائے حضور سامنے تھے کہ نہیں تھے؟ ابو لہب کو بیوی کو نظر حضور
کافروں کے نرگے سے نکل کر ہر کافر کے سر پر مٹی ڈال کر، ہجرت کے موقع پہ ہر کافر کے سر پر مٹی ڈال کر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی تھی، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ادھر بھی دیوار ادھر بھی دیوار، پھر حضور کو دیکھ کیسے سکتے تھے؟ حضور نا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں الصحبۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے چلیے، مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ تو حضور فرماتے ہیں الصحبہ، ہاں ابو بکر تم بھی میرے ساتھ چلو گے، ابو بکر تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ بخاری شریف کی روایت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا خوشی کے مارے حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہتی ہے پہلے میں نے کیا فرماتی ہے، پہلے میں نے سنا تھا کہ کبھی خوشی کی وجہ سے بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، جب اپنے بابا جانی کو دیکھا نا اتنی، اور میرا کئی لوگوں کا تجربہ ہوا ہے جب خوشی حد سے بڑھ جاتی ہے نا کسی موقع پر تو آٹومیٹک آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ کہتی ہے میں نے پہلے سنا تھا کہ خوشی کے موقع پر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، جب صدیق اکبر کو دیکھا تو یقین ہو گیا خوشی سے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اب میں وضاحت کرتا چلوں، جو لوگ جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے انہوں نے اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو، جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ بھی اللہ دے دیتا ہے، اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب نہ مقدر میں ہوتا ہے نا پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے بہت سے پیسے والے دیکھے 30 سال سعودیہ رہے ہیں لیکن اللہ نے اپنا گھر نہیں دکھایا۔ ایسے لوگ بھی ہیں 30 سال سعودیہ میں رہے ہیں، اللہ نے اپنا گھر نہیں دکھایا۔ یہ نیکی بھی مقدر سے ہوتی ہے، بغیر مقدر کے نیکی بھی نہیں۔ پھر جو خانہ کعبہ شریف ہے نا تو اس کے شمال کی طرف نا پرنال ہے، اس کو کہتے ہیں میزاب رحمت، ایسے شمال کی طرف یہ خانہ کعبہ ہے نا، خانہ کعبہ کے شمال کی طرف نا میزاب رحمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو میزاب رحمت ہے نا، علماء فرماتے ہیں سیدھا میزاب رحمت، اس کی سید میں حضور کا روضہ انور ہے، اس کی سید میں وہ جو ہے نا میزاب پر رحمت کا پرنالہ، پنجابی میں اردو میں کہہ لو کہ رحمت کا جو پرنالہ ہے نا میزاب رحمت، اس کے عین سید میں حضور کا روضہ انور ہے، عین سید میں۔ مطلب یہ ہوا کہ مکہ سے مدینہ شمال کی طرف تھا، اور اب میں یہ کہتا ہوں حضور جو چاہے کر سکتے ہیں نا، تو جو غار ثور ہے وہ مکہ سے جنوب کی طرف ہے۔ اب حضور کہاں تشریف لے گئے؟ غار ثور۔ مدینہ کدھر ہے؟ شمال۔ غار ثور کدھر ہے؟ جنوب۔ یہ بھی حضور کی حکمت عملی ہے، ورنہ اللہ کی تو شان ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ کی تو شان ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو ہم دنیا والوں سے بچا کر اپنی حفاظت میں رکھیں گے، لیکن حضور نے حکمت عملی اختیار کی ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی حضور کے آگے چلنے لگتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دوڑ کر آگے جاتے ہیں، کبھی دوڑ کر پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ حضور دریافت فرماتے ہیں اے ابو بکر معاملہ کیا ہے؟ کبھی تو میرے آگے چلنے لگتا ہے، کبھی تو میرے پیچھے چلنے لگتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جان نثار بندے کی بات کرتا ہوں جس کے احسانات کو میرے آقا نے بھی مانا ہے۔ سبحان اللہ۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام قبول کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 درہم کے مالک تھے، 40,000 درہم کے مالک۔ وہ سارے کا سارا پیسہ وقتاً فوقتاً وہ جو زندگی میں کماتے رہے ہیں وہ سارے کا سارا پیسہ حضور کی ذات پر قربان کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے پوچھا ابو بکر تیری خواہش کیا ہے؟ پہلے حضور نے اپنی خواہش بیان کی نا، پھر حضور نے پوچھا اے ابو بکر تیری خواہش کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بندے کی خواہش کیا ہوگی؟ بندے کی خواہش، بندے کی 3 ہی خواہشیں ہیں۔ پہلی یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ میری پہلی خواہش یہ ہے حضور آپ کا چہرہ ہو اور آپ کا غلام آپ کا چہرہ دیکھتا رہے۔ سبحان اللہ۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ نے ساری خواہشیں حضرت صدیق اکبر کی پوری کر دی۔ حضور دوسری خواہش یہ ہے ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، یا رسول اللہ میری دوسری خواہش یہ ہے حضور بیٹی میری ہو حرم آپ کا بن جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے حرم میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور پھر تیسری خواہش کیا عرض کی؟ تیسری خواہش یہ عرض کی وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، یا رسول اللہ میری تیسری خواہش کیا ہے؟ میرے آقا میری تیسری خواہش یہ ہے حضور مال میرا ہو آپ کے لیے قربان کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا نے کیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کیسے مانے؟ میرے آقا نے چاہتا رہا مال احد عندنا ید الا وقد قافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له ید عندنا ید یقافع اللہ بها یوم القیامت وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر ولو مال ابی بکر ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا وان صاحبکم لخلیل اللہ۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا دنیا میں کسی نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا ہو میں نے دنیا میں اس کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، مگر ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں اللہ قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صحیح حدیث ہے بات۔ اور پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع ہی نہیں دیا، وہ ابو بکر ہے نا۔ اور پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اگر سارے عالمین جتنی بھی دنیا کے لوگ ہیں، جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، جتنے بھی دنیا کے مسلمان جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر ترازو کے دوسرے پلڑے میں تیرا ایمان رکھ دیا جائے، تیرا ایمان سب سے بڑھ کر سبحان اللہ۔ اتنا وزن ہے ایمان کا۔ اور پھر یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے پائے نازک کو دیکھا نا تو حضور کے پاؤں سے نا پیدل چلنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا، وہ محبت اور دیکھے کہ محبوب کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، میرے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اور یار تو اس کا ذکر تو بڑا کرے جس کو حضور نے کندھوں پر اٹھایا ہے، تو اس کا ذکر تو بڑا کرے جس کو حضور نے کندھوں پر اٹھایا ہے، تو جس کو حضور نے کندھوں پر اٹھایا ہے اس کی بھی فضیلت ہم مانتے ہیں، جو حضور کو کندھوں پر اٹھاتا ہے اس کی فضیلت کتنا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ جس کو حضور کندھوں پر اٹھائے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور جو حضور کو کندھوں پر اٹھائے اس کی بھی تو فضیلت بیان کر۔ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کرام کے بھی نوکر ہیں، بے شک۔
میں صرف نعرے کی حد تک نوکر نہیں ہے، ہم عملی طور پر ثابت کرتے ہیں ہم ان کے بھی خادم ہیں، ہم ان کے بھی نوکر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، غار کی چڑھائی کچھ جو لوگ، میری تو ہمت نہیں پڑی تھی، کتنی مرتبہ موقع ملے کہ ہمت نہیں پڑی تھی، اتنی اونچائی پہ غار اللہ معاف کری، معاملات ایسے ہیں نا۔ لیکن کہیں کہیں میں نے دیکھا بوڑھے بوڑھے بھی غار ثور کی چڑھائی پر چڑھے ہوئے تھے، بوڑھے بھی۔ تو ہم نازک مزاجی سمجھ لیں، قسمت کی کمی سمجھ لیں، ہمت ہی نہیں پڑی، بات غار ثور کو دیکھا بس اللہ معاف کری۔ تو اللہ سب کو توفیق دینے کی۔ جب غار کے لمحات آتے ہیں، حضور سے غلام عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، میرے آقا آپ باہر تشریف فرما رہے، میں غار کو صاف کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے اپنی پگڑی اتاری، لیکن جو روایت مجھے پسند ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صافہ تھا، صافہ سمجھتے ہیں؟ رومال، صفائی والا رومال، جس کے ساتھ ایک رومال۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے غار کی صفائی کی اچھے طریقے سے، پھر دیکھا کہ غار میں کچھ سوراخ ہے، اور یہ روایت ایک بندے نے نہیں کی کہ ہم کہیں گے ضعیف ہے، جب ایک ہی روایت بہت سارے راوی کرتے ہیں نا، تو پھر روایت صحت کے اعتبار میں ایک سمجھو کہ ایک ٹرم حدیث کی بیان کر رہا ہوں، درجہ صحت پر پہنچ جاتی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، ایک بندے نے، بہت سارے لوگوں نے روایت کی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار کی صفائی کی، اس کے بعد غار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، اپنا کپڑا پھاڑتے گئے ہیں، غار کے سوراخوں میں داخل کرتے گئے ہیں، غار کے سوراخوں میں داخل کرتے گئے ہیں۔ اب کپڑا ختم ہو گیا ہے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، کپڑا ختم ہو گیا ہے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں، حضور تشریف لے آئیے۔ حضور تشریف لے آتے ہیں، حضور تشریف لے آتے ہیں۔ حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور کا سار ہے، سبحان اللہ۔ حضرت صدیق کی گود میں حضور کا سر ہے، حضرت صدیق حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ میں قربان جاوان آکھیاں تو جنہ میرے محبوب میں کیا، سبحان اللہ۔ یا اللہ کبھی ہم پر بھی کرم ہو جائے کہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، اور کئی تڑپ دے رہندے نے دیدار واسطے۔ ہماری گناہگار آنکھیں بھی کبھی حضور کو دیکھ لیں، ہماری گناہگار آنکھوں کو بھی حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہم اس قابل تو نہیں ہے، لیکن حضور کرم کرتے ہیں تو قابلیت بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب حضور کا چہرہ حضرت صدیق دیکھ رہے ہیں، حضرت صدیق دیکھ رہے ہیں۔ میں حضرت صدیق کے ایمان کی بات کرتا ہوں۔ ایک سانپ آتا ہے، سارے سوراخ دیکھتا ہے بند ہیں، جس سوراخ پر نہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی ہے نا، اب ایڑی پر سانپ ڈستا ہے۔ پتہ نہیں کتنی درد ہوئی ہوگی حضرت صدیق کو۔ ایک میں روٹین کی بات کروں، چیونٹی بندے کو کاٹ لینا تو بندہ پھر پیچھے ہو جاتا ہے۔ جو سانپ ہے، یہ تو سانپ زہریلے جانوروں کا وہ زہریلے کیڑے مکوڑوں کا بادشاہ ہے سانپ۔ حضرت صدیق اکبر کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن حضرت صدیق اکبر نے ایڑی پیچھے نہیں کی، حضرت صدیق اکبر نے جرجری نہیں لی،
حضرت صدیق اکبر نے حرکت کوئی نہیں کی، حتیٰ کہ درد کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، حضور کے چہرے انور پر آنسو گرے تو حضور عرض کرتے ہیں اے صدیق کیا ہوا، اے صدیق کیا ہوا؟ حضرت صدیق کے منہ سے پہلا لفظ پتہ ہے کیا نکلا؟ حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے پہلا لفظ یہ نکلا فداک ابی و امی، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، قد لو دیکھ تو یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یار کوئی کہتا ہے اتنی ساری درد سہ لی تو چہرہ بھی پیچھے کر لیتے تاکہ حضور کے حرام میں خلل نہ آتا، حضور کے حرام میں خلل نہ آتا، تو جس کی خواہش ہی یہ ہو النظر الی وجہ رسول اللہ، جس کی خواہش ہی یہ ہو کہ میری نگاہ میری ہو، چہرہ حضور کا ہو اور حضور کا چہرہ دیکھتا رہو، سبحان اللہ۔ اب ابو بکر کے ذہن کا وہ ابو بکر جانتے ہیں کیا معاملہ ہوگا، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ ابو بکر نے نگاہیں اس لیے نہ ہٹائیں اگر آخری وقت بھی ہو تو حضور کا چہرہ دیکھتے ہوئے زندگی گزار جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، میں کوئی ولی نہیں ہوں لیکن نگاہ تو ہٹا سکتے تھے نا، نگاہ تو ہٹا، باقی سارے معاملات نگاہ تو ہٹا سکتے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور کے چہرے سے نگاہ نہ ہٹائی، یا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، قد لو دیکھ تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے لاؤ، پھر حضور نے لب دہن نکالا، ان کی ایڑی پر لگایا، اللہ نے اسی وقت شفا عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب پھر اب کافر جو ہیں وہ انے گھوڑے کی طرح دوڑ رہے ہیں، ان کو اب یہاں جو میں نے جو معاملہ بیان کرنے والا ہوں، اب کافر انے گھوڑے کی طرح ادھر ہی سارے جا رہے ہیں، ادھر کا تو خیال ہی نہیں ہے نا، سب کو پتا تھا مدینے ہی جانا ہے، سب کو پتا تھا مدینے ہی جانا ہے، مدینے کے جتنے راستے ہیں اس طرف جا رہے ہیں، ادھر کا تو کسی کو خیال ہی نہیں تھا نا، حضور غار ثور میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جب ہر طرف سے نا بے بس ہو کر نا انہوں نے کہا چلو اس طرف بھی جاتے ہیں، اس طرف بھی جاتے ہیں، اس طرف بھی دیکھتے ہیں، یہاں کوئی معاملہ نہ ہو۔ تو جب تلاش کرتے کرتے، پہلے کھوجی ہوا کرتے تھے، ایک کھوجی کو ساتھ لیا، تلاش کرتے کرتے وہ غار ثور کے کنارے پر پہنچ گئے ہیں، غار ثور کے کنارے پر پہنچ گئے ہیں۔ تو جب غار ثور کے کنارے پر پہنچے ہیں نا تو اللہ نے نبی کی حفاظت کا یہ بندوبست کیا، سیرت کی 20 کتابوں میں لکھا ہے، 20 کا لفظ استعمال، اور تقریباً میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سیرت کی جتنی امہات الکتب ہیں سب میں یہ روایت نقل ہے۔ ایک کھوجی نے کہا کہ اس پنجے کو، اس پاؤں کے نشان کو میں پہچانتا ہوں، یہ صدیق اکبر کے پاؤں کا نشان ہے، یہ دوسرا نشان ہے اس کو میں پہچانتا نہیں ہوں، لیکن یہ اس نشان کے مشابہ ہے، جو اس نشان کے مشابہ ہے جو مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے، مجھے یوں لگتا ہے یہ اس جیسا نشان ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب کافر غار کے دہانے پر آ گئے ہیں، اللہ نے حفاظت کا انتظام کرنا تھا، وہ اللہ ہے نا، وہ اللہ ہے، وہ کسی سے بھی وہ کام لے سکتا ہے نا، تو اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا تن دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ أَوْهَنَ الْبِيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سب سے کچا گھروندہ، سب سے نازک گھر جو ہے نا
یہ مکڑی کا جالا ہے، سب سے نازک گھر یہ مکڑی کا، اِنَّا أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے نازک گھر مکڑی کا جالا ہے، ایسے لگاؤ تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے، اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہے تو اللہ مکڑی کے جالے کو بھی ایک مضبوط قلعہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہی ہے نا، پھر کیا ہوا؟ اور کبوتری نے آنڈے دے دیا، مکڑی نے جھالا تن دیا، کبوتری نے آنڈے دے دیے، کبوتری نے آنڈے دے دیے۔ اللہ نے اس کبوتری کو صلہ، اس جوڑے کو اللہ نے صلہ پتہ ہے کیا دیا؟ اللہ نے صلہ دے دیا کہ اس کی نسل میں برکت پیدا فرما دی، اور اس نسل کو اللہ نے امن والی نسل بنا دیا۔ اب حرم میں جتنے بھی کبوتر ہیں سب اس کبوتروں کی جوڑی کی نسل سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جتنے علماء نے لکھتے ہیں کہ اور پھر ایک مثل مشہور ہو گئی، آمنو من حمام الحرم، کہ تو سب سے زیادہ امن والی جو چیز ہے وہ حرم کے کبوتر ہے۔ ایک مثل عربوں میں ایک مثل مشہور ہے، آمنو من حمام الحرم، کہ حرم میں جو سب سے زیادہ، پھر اللہ کی قدرت ہے نا کہ وہ نا کافر نہ غار ایسے اوپر چڑھائی ہے، نیچے غار ہے، کافر غار کی طرف دیکھتے ہیں، کافر غار کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر فرتے غم سے حضرت صدیق اکبر نا رونے لگتے ہیں۔ اے ابوبکر کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اگر کسی کافر نے نیچے دیکھ لیا تو ہم اس کو نظر آ جائیں گے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، میرے حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر، اللہ کی آیتیں نازل ہو گئی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تو ان دو بندوں کے بارے میں کیا خیال کرتا ہے جن کا تیسرا ان کا رب ان کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی حفاظت کا ذمہ ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ، یہاں علماء فرماتے ہیں اور کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرو گے تم کافر نہیں ہوگے، حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرو گے تم کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے اپنی نفس سے ان کو نبی کا صحابی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت نہیں ہے، اور کسی صحابی کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت نہیں ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کو رب نے نبی کا صحابی اپنے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور پھر فانزل السکینہ، سکینہ کس پر نازل ہوا؟ سکینہ کہتے ہیں اطمینان کی اس کیفیت کو کہ جس کے بعد کوئی حزن نہ ہو، کوئی ملال نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو حضور تو پہلے ہی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا للعالمین، حضور ہیں۔ تو پھر کس پر سکینہ نازل ہوا؟ کہو نا حضرت ابو بکر حضرت صدیق اکبر پر سکینہ نازل ہوا کہ اے ابو بکر تجھے کوئی خوف ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ تو نبی کا رفیق ہے۔ دعا ہے کہ یا الہ العالمین حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما، وما علیہ الا البلاغ۔